سورہ آل عمران آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ لفظی ترجمہ ہے من سے قبل پہلے، ہدن ہدایت لی واسطی الناسی لوگوں، وا اور انزلہ اتارا الفرقان فرق کرنے والا، انا بے شک الذین جو لوگ کفروا کافر ہوئے، بی سات آیاتی آیات اللہ رب العزت کی، لا واسطے ہم ان کے، عذاب عذاب شدید سخت، وا اور اللہ رب العزت عزیز غالب ہے، حضو والا انتقام بدلا۔ با محاورہ ترجمہ ہے جیسے اس سے قبل لوگوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں اتاری گئیں اور اب اسی طرح اس نے حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا قرآن نازل فرمایا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ رب العزت کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سنگین عذاب ہے، اور اللہ رب العزت بڑا غالب انتقام لینے والا ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ اس سے پہلے آسمانی کتابوں کا ذکر ہوا، جس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ یہ آخری آسمانی ہدایت والی کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے واحد جو ہے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح کوئی نیا نبی بھی نہیں تشریف لانے والا، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ آخری کتاب نہیں ہے تو نبی نہیں ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جملے میں ہی بات ختم کی، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، نہ میرے بعد کوئی نبی ہے اور نہ تمہارے بعد کوئی امت، کیونکہ قرآن حکیم نے گزشتہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کی ہے، بعد میں نہ کسی کتاب کے آنے کا تذکرہ کیا ہے، نہ اس کی بشارت یعنی خوشخبری دی ہے، جبکہ قرآن پاک کو چونکہ تورات اور انجیل کے بعد آنا تھا، اس لیے ان کتابوں میں قرآن کی بشارت پہلے سے دی گئی، یعنی پہلے جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان سب میں قرآن پاک کے بارے میں جو ہے وہ ضرور خبر دی گئی ہے، اور ان لوگوں نے اس قرآن کی عظمت کو جو ہے وہ بیان فرمایا انبیاء نے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوا کہ وہ آخری نبی ہیں، آخری کتاب نازل ہوگی، آخری امت ہوگی، ان کو فضیلت حاصل ہوگی، اللہ رب العزت جو ہے ان کو چن لیں گے، هو اجتباکم، جیسے اللہ نے تمہیں چن لیا، قرآن میں فرمایا هو سماکم المسلمین، اسی ذات نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔